منمن میری بیٹی، تم بہت بڑی ہو گئی ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم دانا اپنے لیے خود لینے جایا کرو۔ ایسے روز روز میں ہی دانا لاتی رہوں گی تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ دانا کہاں سے اور کس طرح کا لانا ہے؟ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اپنی ذمہ داری اٹھاؤ، پھر کل کو تم نے اپنے گھر بھی جانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح دانا لا کر دینا ہے جیسے میں نے تمہیں پالا ہے۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو تو اپنی ذمہ داری سنبھالو اور اپنے آپ کو خود اس قابل بناؤ کہ تمہیں دوسروں سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ ماما چڑیا، آپ مجھے اس طرح کی باتیں اب کیوں سمجھا رہی ہیں؟ ابھی تو آپ ہیں نا؟ میں آپ کے ساتھ دانا لینے چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں، لیکن یوں اکیلے میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ ہم دونوں اکٹھے جاتے ہیں تو ہمیں مزہ بھی تو آتا ہے۔ ہم مختلف باغوں کے پھول بھی دیکھتے ہیں اور پھل بھی، اور کھانے کو آپ مجھے دوسرے باغوں میں بھی لے کے جاتی ہیں، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ نہیں بیٹی، جیسے میں نے بولا ہے اب تمہیں ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ اب تم اکیلی جایا کرو گی اور اکیلی دانا لے کر آیا کرو گی، ایسے تم کبھی کچھ سیکھ نہیں پاؤ گی۔ ٹھیک ہے میری بیٹی، میرا کہا مانا کرو، دیکھنا یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اور میری بیٹی، ایک بات دھیان میں رکھنا کہ تمہیں راستے میں اچھائی اور برائی دونوں ملیں گی، لیکن تم نے برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا ہے، برائی کے ساتھ نہیں۔ اور تمہیں دانے کی جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی اٹھانا، جتنا دانا ملے گا اس سے زیادہ کی لالچ نہیں کرنی تم نے۔ ہمیں آج کے لیے جتنے بھوجن کی ضرورت ہے بس تم اتنا ہی لے آنا، ہمیں کافی ہوگا۔ یہ کچھ باتیں ہیں جنہیں تم دانا لینے کے لیے جب جاؤ تو یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے ماما چڑیا، جیسے آپ بولیں گی میں ویسے ہی کروں گی۔ چلیں پھر اب میں دانا لینے جاتی ہوں۔ پھر منمن وہاں سے اڑ جاتی ہے اور دانا لینے کے لیے چلتی ہے۔ راستے میں وہ اڑتے اڑتے تھک جاتی ہے تو ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہے۔ منمن چڑیا جس پیڑ پر بیٹھتی ہے وہاں پاس ہی ایک کالو کوا کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ وہ منمن سے بولتا ہے، ارے چڑیا، یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ نظر نہیں آ رہا کہ یہ میرا گھونسلہ ہے؟ ذرا دیکھ کر تو بیٹھو، تمہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ تم جیسی چڑیاں تو ہمارے گھونسلے پر قبضہ کرنے آ جاتی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ تم قبضہ کرنے آئی ہو نا۔ میرے گھونسلے پر ابھی بلاتا ہوں دوسرے پکشیوں کو تاکہ تمہیں یہاں سے مار کے نکالیں۔ تم جیسی چڑیاں پیار کی زبان نہیں سمجھتی۔ چلو چلو، آج تو دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ تم یہاں سے زندہ بچ کے گئی تو مجھے کہنا۔ ارے یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں تو یہاں پر صرف سانس لینے بیٹھی ہوں۔ میں دانا لینے کے لیے اڑ رہی تھی تو راستے میں بہت تھک گئی تھی، مجھے یہ پیڑ نظر آیا تو اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ یہ آپ کا گھونسلہ ہے، تو میں یہاں پر کیسے قبضہ کر سکتی ہوں؟ میرا تو اپنا گھونسلہ ہے، اپنا گھر ہے، میں کیوں قبضہ کرنے لگی؟ چلیں، آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں اڑ جاتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں برائی کو اچھائی سے ہی دور کروں گی۔ آپ برا نہ مانیں اور پکشیوں کو مت بلائیں، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ یہ آپ کا گھونسلہ ہے، آپ یہاں پر آرام سے رہیں۔ یہ کہہ کر منمن چڑیا وہاں سے اڑ جاتی ہے اور کالو کوا بولتا ہے، ارے اچھا بھلا، آج تو میں نے یہاں جنگل میں لوگوں کی لڑائی دیکھنی تھی، اچھا بھلا تماشا لگنا تھا۔ لو اڑ گئی یہ تو بڑے آرام سے، اس نے تو کوئی لڑائی ہی نہیں کی میرے ساتھ، ورنہ آج جنگل کے پکشیوں اور چڑیوں میں لڑائی دیکھ کر مزہ آ جانا تھا۔ میرا تو کام ہی ہے لڑائی دیکھ کر مزہ لینا۔ کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ کوشش کر لیں گے لڑائی کی۔ منمن چڑیا کافی دیر اڑتی رہتی ہے اور وہ بہت دور نکل آتی ہے کیونکہ اس کو دانا نہیں مل رہا ہوتا۔
تو وہ ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے۔ ارے آج تو بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے دانا ہی نہیں مل رہا۔ ماما چڑیا میرے بارے میں پریشان ہو رہی ہوں گی، میں کیا کروں؟ دانا نہ ملا تو شام ہو جائے گی گھر جاتے۔ منمن چڑیا کی یہ ساری باتیں ایک طوطا سن رہا ہوتا ہے۔ ارے چڑیا، مجھے لگتا ہے تم بہت تھکی ہوئی ہو، لگتا ہے تم دانے کی تلاش میں ہو۔ آج صبح میں نے بھی ایک جگہ دیکھی ہے جہاں بہت سارا دانا ہے، میں تو وہاں سے دانا اپنے گھر کے لیے لے گیا ہوں، جہاں پر میرے تو بہت سارے دن گزر سکتے ہیں اور مجھے کافی دن دانا اب لانے کی ضرورت نہیں۔ میرے گھر سے تو اب دانا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے، وہاں اتنا زیادہ ذخیرہ ہے دانے کا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بھی وہاں سے دانا لے کر دے سکتا ہوں، وہ جگہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ واقعی میں ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر اتنا زیادہ دانا ہو اور ہمارے بھی کافی دن گزر جائیں گے؟ اس سے تو ماما چڑیا اور مجھے دانا لینے کے لیے بھی کافی دن نہیں نکلنا پڑے گا گھر سے۔ سوچ رہی ہوں ویسے چلی جاؤں اور دانا لے آتی ہوں، کیونکہ دانا زیادہ ہوگا تو ماما چڑیا خوش ہو جائیں گی۔ ارے نہیں نہیں، مجھے یاد آیا کہ ماما چڑیا نے بولا تھا زیادہ دانوں کی لالچ نہیں کرنی، تو میں تو صرف اتنا ہی دانا لے کر جاؤں گی جتنی ہمیں آج کے بھوجن کے لیے ضرورت ہے، ورنہ ماما چڑیا ناراض ہوں گی کہ میں نے ان کی اس نصیحت پر عمل نہیں کیا، اور میں ماما چڑیا کو ناراض ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن ہاں، دانا میں ضرور روز لے آؤں گی، لیکن ان کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتی۔ حالانکہ مجھے اس میں فائدہ تھا، لیکن ان کی ناراضگی کے لیے میں ان کی نصیحت پر عمل کروں گی۔ نہیں طوطے میاں، آپ رہنے دیجئے، میں دانا ڈھونڈ لوں گی جتنا مجھے دانے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا دانا تو مجھے یہاں قریب سے ہی مل جائے گا، اتنی دور جانے کی، زیادہ دانا لانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر منمن چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑا سا آگے وہ جاتی ہے تو اس کو ایک بلبل روتی ہوئی نظر آتی ہے، تو وہ اس سے پوچھتی ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ارے دیکھو چڑیا، میرے ساتھ کیا ہوا، ایک طوطے نے مجھے لالچ دی تھی کہ میں تمہیں زیادہ سارے دانے دوں گا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، اس نے اس کو مار دیا اور کھا لیا۔ میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا ہے چڑیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے زیادہ دانوں کی لالچ کی تھی تو میرے ساتھ دیکھو کیا ہوا، اب میرا بچہ ہی اس دنیا میں نہیں جس کے لیے میں دانا لینے جا رہی تھی۔ یہ سن کر منمن چڑیا خوش ہوتی ہے کہ وہ طوطے کی باتوں میں نہیں آئی اور اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا۔ پھر منمن چڑیا اپنی ماں کے پاس دانا لے کر آ جاتی ہے اور وہ دونوں دانا کھا لیتے ہیں، اور منمن چڑیا سارا قصہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ راستے میں کیا کیا پیش آیا، اور اس نے اپنی ماں کی نصیحتوں پر عمل کیا تو وہ دانا لانے میں کامیاب ہو گئی اور اپنی جان بچانے میں بھی۔ اسی طرح آپ بھی اپنے بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کیا کریں تاکہ آپ بھی کم سے کم نقصان اٹھا سکیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔